درجہ تخصص کے طالب علم مولوی محمد ابو بکر صاحب قادیانیت اور ختم نبوت کے موضوع پر بیان فرمائیں گے۔ درجہ تخصص کے طالب علم مولوی محمد ابو بکر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن النواحة لولا أنك رسول لضربت عنقك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے جامعہ دارالعلوم حنفیہ کے طالب علم ساتھیوں اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروقار اور حاملین علوم نبوت کے گلدستوں سے مزین اور روشناس محفل میں قادیانی اور دوسرے کافروں میں فرق کے حوالے سے چند ناقص کلمات عرض کرنا چاہوں گا۔ ارباب فکر نظر، قادیانیت ایک زہریلا پودا ہے جسے نہ کاٹنے سے پورے عالم اسلام میں اس زہر کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس زہریلے پودے کو اس سرسبز شاداب وطن سے کاٹنے میں مصروف عمل ہے، اور اسی وجہ سے قادیانیوں کے حواریین اور سیکولرزم طبقہ یک کے بعد دیگر ہم پر اعتراضات کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں کہ دنیا میں کافر اور بھی ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے اور بھی ہیں، دین اسلام کی جڑیں کاٹنے والے اور بھی ہیں، اور تم لوگوں نے صرف قادیانیوں کو اپنا تیر کا ہدف بنا رکھا ہے۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے میں علامہ یوسف ندویانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ لے چلتا ہوں۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کافر تین قسم پر ہے۔ نمبر ایک، مطلق کافر، مرتد کافر، زندیق کافر۔ مطلق کافر وہ ہے جو اعلانیہ اپنے کفر کا اعلان کرے کہ ہاں میں کافر ہوں۔ مرتد کافر وہ ہے جو اسلام کی روشنی سے نکل کر کفر کی تاریکیوں میں دنس جائے۔ زندیق کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الزِّندِيقَ يَنْمُوهُ كُفْرَهُ وَيُرَوِّجُ عَقِيدَتَهُ الفاسدہ وَيُخْرِجُهَا فِي الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ کہ زندیق وہ ہے جو اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں۔ چنانچہ قادیانیوں نے بھی اپنے کفر پر اسلام کی لیبل لگانے کی کوشش کی۔ کبھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سے اپنا نبی ہونا ثابت کیا، تو کبھی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سے اپنا احمد ہونا ثابت کیا۔ گرامی قدر احباب، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قادیانی زندیق ہے تو اب آتے اس سوال کی جواب کی طرف کہ ہم قادیانیوں کا تعاقب اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کافر ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خطرناک کافر ہے۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ ادھر خنزیر کا گوشت بیچنے والا ہے، ادھر بھی خنزیر کا گوشت بیچنے والا ہے۔ یہ خنزیر کو خنزیر کہہ کر بیچتا ہے، وہ خنزیر کو بکری کہہ کر بیچتا ہے۔ آپ بتائیں حرام کے ارتکاب میں آپ کو زیادہ خطرہ کس سے ہے، اس سے یا اس سے؟ بعین ہی اسی طرح یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ یہ جب تیرے پاس آئے گا تو کہے گا میں کافر ہوں، میں زندیق ہوں۔ وہ جب تیرے پاس آئے گا تو کہے گا میں مسلمان ہوں۔ یہ جب تیرے پاس آئے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ زہریلا ہے، اس لیے تو اس سے دور بھاگے گا۔ وہ جب تیرے پاس آئے گا تو تجھے معلوم نہ ہوگا، جب تجھے کفر کی تاریکی میں دھکیل دے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا ہائے افسوس یہ تو قادیانی تھا جس نے مجھے بھی قادیانی بنا دیا۔ تبھی علامہ اقبال فرماتے ہیں اقبال کے شاہین نظر چاروں طرف رکھ، اقبال کے شاہین نظر چاروں طرف رکھ، اغیار لگا بیٹھے ہیں تیری راہ میں سبھی کا۔ گرامی قدر احباب، میں آج کی موجودہ ریاست سے اپیل کرتا ہوں
کہ ان غداری وطن اور غداری اسلام کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ تھماؤ. دنیا کا چپا چپا چاند مارو، قادیانی سے خطرناک کافر نہیں ملے گا. ہاں اگر قادیانی خطرناک کافر نہ ہوتا تو اہل کتاب کی طرح ان سے بھی نکاح جائز ہوتا. اگر قادیانی خطرناک کافر نہ ہوتا تو مرتد کی نسل کی طرح ان کے نسل کو فوراً قتل نہ کیا جاتا. اگر قادیانی خطرناک کافر نہ ہوتا تو کم از کم اہل کتاب کی طرح سچے نبی کے خاطر سچے نبی کو جھٹلاتے. لیکن انہوں نے سچے نبی کے خاطر سچے نبی کو جھٹلا کر مرزائی کو محمد کہہ کر، اس کے ساتھی کو صحابہ کہہ کر، اس کی بیوی کو ازواج مطہرات کہہ کر، اسلام کا لباس پہن کر اسلام کی عمارت کو منہدم کرنا چاہا. میں ان کو مختصر کہوں گا، نور خدائے کفر کی حرمت پہ خندہ زن، نور خدائے کفر کی حرمت پہ خندہ زن. کنکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سامعین محترم، جب قادیانی کے حواریین اور سیکولرزم طبقہ ہر طرف سے قادیانیوں کی حمایت کرنے میں ناکام ہوا تو آخر میں یہ سوال عام سادہ لوگ مسلمانوں کے نظر کر دیا کہ کیا بات ہے دوسرے کافروں کی اشیاء خریدنا جائز ہے، قادیانی کی اشیاء خریدنا ناجائز ہے. کیوں؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہم دوسرے کافر کی اشیاء کے خریدنے کو جائز اس لیے قرار دیتے ہیں کہ وہ ہم سے نفع شدہ نفع، اب سے حاصل شدہ نفع ہمارے خلاف استعمال نہیں کرتے ہیں، دین اسلام کے خلاف استعمال نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کرتے ہیں، اس اسلام ملک کے خلاف استعمال نہیں کرتے ہیں. اور قادیانی ہم سے حاصل شدہ نفع ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، دین اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ملک اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سے حاصل شدہ نفع ہمارے خلاف استعمال ہو، بل ہم تو چاہتے ہیں اٹھ خستہ مسلمان ہوش میں آ، اٹھ خستہ مسلمان ہوش میں آ، غیرت مسلم جوش میں آ، کندھے سے ملا کر کندھا کر سب سیدھی جوش میں آ، میدان میں آ، شمشیر اٹھا، قادیانیوں کے ایوانوں میں ایسی ضرب لگا کہ یاد رکھے ان کی نسل کوئی ابن بخاری آیا تھا. وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ.